بعض لوگوں نے کہا کہ خاموشی بلاؤں کو ٹالتی ہے. آدمی خاموش رہے، آدمی کم بولے تو بولنے سے پہلے سوچے کہ وہ کیا بولنے والا ہے، اور اگر بولے تو بہت ہی جامع انداز میں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، جو دانش مند ہوتے ہیں، وہ بہت کم وہ ہوتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں وہ. اور جو بڑی ہی سطحی قسم کا جن کا علم ہوتا ہے یا جن کا علم نہیں ہوتا ہے یا جو نادان ہوتے ہیں، وہ بہت بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. انگلش زبان میں جس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ empty vessels make more noise. جو برتن جتنا خالی ہو وہ اتنی زیادہ آواز کرتا ہے، اور جو برتن جتنا بھرا ہوا ہو وہ آواز نہیں کرتا وہ برتن. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز مسلمین، پچھلے کچھ دنوں میں کلیان میں کثرت سے اموات ہوئی. ہر روز ایک دو اموات کی خبر ہم کو ملتے رہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال مرنا تو لازم ہے. ایک دن ہم سب کا نام میت کے گروپ میں آنا ہے، اور دیواروں پر جو میتوں کی تشہیر کی جاتی ہے وہاں پہ بھی ہم میں سے ہر آدمی کا نام لکھا جانے والا ہے. آج کل کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے پاس میں کتنا وقت ہے، کتنی مہلت ہے ہماری زندگی کی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھے. موت کیسی ہو انسان کی؟ شہادت کی موت کو بہت افضل موت کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ بھی ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہو وہ اپنے ایمان کی خبر کرے. یعنی اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت. یعنی ہر ایمان والے کو اس بات کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان دے، شہادت کا درجہ پائے. لیکن بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیبہ میں اللہ تعالی شہید کی موت یا شہادت کی موت ان کو نصیب فرماتا ہے. کم سے کم جس موت کے بارے میں میرے خیال سے ہر ایمان والا اس بات کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمے کے ساتھ میں مجھے موت نصیب فرما، کہ میں جب مروں، جب میری روح کھینچی جائے تو اس وقت میرے زبان پہ کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثاتی موت سے پناہ مانگی کہ میں ڈوب کر مروں یا حادثے کا شکار ہو کر مروں. اور اس کی غالباً وجہ یہی ہے
کہ اس قسم کی حادثاتی اور یکلخت آنے والی موت کے وقت انسان اتنا پریشان رہتا ہے، یا اس کو وقت ہی نہیں ملتا، یا اس کو مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ سکے، اس سے قبل جو ہے اس کی روح جو ہے نکل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور جو سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے نزدیک آ کر اس کو تلقین کرتے ہیں، پڑھنے نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پڑھیں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، صرف تلقین کرتے ہیں۔ کیا تلقین کرتے ہیں؟ آس پاس کے لوگ زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تاکہ جو مرنے والا جس کی جاکنی کا وقت ہے وہ بھی اس آواز کو سن کر کیا کرے؟ اپنی زبان سے کلمہ شہادت ادا کرے۔ لیکن یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جس انسان کی زبان زندگی بھر جھوٹ بولنے میں گزری، غیبت کرنے میں گزری، چغل خوری کرنے میں گزری، لوگوں کی اذیت رسانی میں گزری، لوگوں کی عزت کو تار تار کرنے میں گزری، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اس کی زبان سے اس توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، اور ایسے شخص کو جو ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی مرنے کے وقت۔ اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ایک چھوٹا سا عضو جس کو ہم زبان کہتے ہیں، چھوٹا سا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان، ٹنگ، اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اور آج کے خطبے کا میرا عنوان بھی یہی ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے اور اسی سے متعلق میں نے سورہ قاف کی وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو نکلتا ہے اور ریکارڈ نہیں کر لیا جاتا۔ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، فرشتہ ہے اس کے لیے رقیب عتید، جو ہمارے زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا۔ یہ ہماری زبان، مرد کی زبان 3.25 انچ، عورت کی زبان 3 انچ، یہ ایک چھوٹی سی 3 انچ اور 3.25 انچ کا عضو 5 سے 6 فٹ لمبے چوڑے انسانوں کو کثرت کے ساتھ میں جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ یہ عضو چھوٹا سا 3.25 انچ کی زبان انسانوں کی کثرت کو جہنم میں لے کر جانے والی۔ ترمذی کی ایک روایت اور جس کے راوی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ اس سے پہلے میں ایک دوسری حدیث جو عام طور پر ہم لوگ سنتے اور سناتے ہیں، میرے خیال سے سب لوگوں کو معلوم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھے اپنے 2 عضو کی حفاظت کی ضمانت دے، 2 عضو، ایک اس کی زبان اور دوسری اس کی شرمگاہ، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان نظر تو بہت آتی ہے کہ ایک بڑا چھوٹا عضو ہے، ایک چھوٹا سا آرگن ہے انسان کا، لیکن کتنا خطرناک ہے کہ اس آرگن کی وجہ سے، اس عضو کی وجہ سے لاکھوں انسان جہنم کا شکار ہونے والے۔ میں اس حدیث پر آتا ہوں جس حدیث کی میں نے آپ سے بات کی تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی صحیح روایت،
آپ نے ایک سوال کیا اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں گا اور مجھے جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ تو یہ بڑی طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرائض کی بات کی، لیکن آخر میں حضرت معاذ بن جبل سے کہا ہے جبل کیا میں تجھے ان تمام اعمال کا سرا، اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے کہا الا اخبرک بملاک ذالک کلی، کیا میں جو کچھ میں نے تجھے بتایا ہے اس کی چوٹی نہیں بتا دوں؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنی انگلیوں میں پکڑا اور کہا کہ اس زبان کی، اس عضو کی حفاظت کرو۔ کثرت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس زبان کی برائی کی فصل کاٹیں گے اور جہنم میں جو ہے چھونک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بڑا پیارا قول ہے، اور انہوں نے اسی زبان سے متعلق جو بات کہی ہے کہ اگر روئے زمین پر انسانی اعضاء میں کوئی ایسا عضو ہے جس کو سب سے زیادہ لمبی قید میں رکھنا چاہیے تو وہ ہے انسان کی زبان۔ کیا کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی ایک عضو ایسا ہے انسان کا جس کو سب سے لمبی قید میں رکھنا چاہیے یا کنٹرول میں رکھنا چاہیے، وہ ہے انسان کی زبان، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے ان گنت مسلمان، ان گنت ایمان والے، میں تو دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان گنت ایمان والے جو ہے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ یہ زبان ہم کو اپنے ساتھ میں جو ہے جہنم کی آگ میں داخل کروائے گی، اور اس کے لیے ہم کو اپنی زبان سے متعلق اور اس کی حفاظت سے متعلق جو ہے بہت 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 ہی احتیاط کرنا ہے اور بہت ہی محتاط رہنا ہے۔ دیکھیے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے کے ہفتے میں مولانا محترم نے جب سورہ الحجرات کی وہ آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، اور ظن اور گمان سے متعلق سورہ حجرات کی وہ بہت مشہور آیت ہے، اور جس کا دوسرا حصہ زبان سے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو، غیبت سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان یأکل لحم اخی، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، تمہیں سے کراہت آئے گی۔ یعنی اپنے کسی بھائی کی غیبت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے اور تم اس لاش میں سے کاٹ کر اس کا گوشت کھا رہے۔ کتنی کراہیت والی بات۔ تو غیبت کرنے سے پہلے آدمی کو اس کراہیت کا، اس فعل کی شناخت اور اس کے گھناؤنے پن کا احساس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ہم لوگوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ غیبت کرنا آج ہماری سوسائٹی کا سب سے لذیذ ترین ڈش ہے، لذیذ ترین ڈش، جس سے شاید ہی کوئی بچ پاتا ہو الا ماشاء اللہ۔ جہاں 3 دوست جمع ہو گئے، جہاں 2 دوست جمع ہو گئے، جو شخص ان کے بیچ میں موجود نہیں ہے اس کی برائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیبت کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں
اس کی برائی کے بارے میں، اس کی غیر موجودگی میں تو وہ بات کرے، اگر وہ سنے تو اس کو پسند نہ کرے. یعنی وہ برائی، وہ کمی اس کے سیرت میں، اس کے کردار میں موجود ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرنا اپنے کسی دوسرے بھائی سے، اپنے کسی دوسرے ساتھی سے، اس کا نام غیبت ہے. اور پھر وہ صحابی نے کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر واقعتاً موجود ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہتان ہے. یعنی غیبت اور بہتان کے اندر جو فرق ہے کہ اگر میرے اندر جو کمی ہے، میرے سیرت کے اندر جو کمی ہے، جو برائی ہے، اگر میرا کوئی دوست میرے غیر موجودگی میں کسی دوست سے میرے اس برائی کا ذکر کرتا ہے، میرے اس نقص کا ذکر کرتا ہے، میرے اس کمی کا ذکر کرتا ہے، جس کو سن کر جو ہے مجھے تکلیف ہوگی، تو یہ غیبت. اور کوئی ایسا الزام مجھ پر یہ کرتا ہے، وارد کرتا ہے کہ جو کمی یا جو نقص یا جو برائی مجھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو صریح بہتان ہے. جیسے کہ واقع عفق میں جو ہے ہم کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف جو ہے کتنا بڑا بہتان تراشا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک واقعے میں. یہ غیبت کتنا خطرناک عمل ہے، اس کی ایک مثال جو ہے ہم کو سیرت کی کتابوں سے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے اور لمبے اور نکیلے ناخن ہے، اور یہ لوگ اپنے ہی چہرے اور جسم کا گوشت نچوڑ کر، گوشت کھروچ کر جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں اپنے ہی جسم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ایک دوسرے کی کیا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے. غیبت. تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ یہ لوگ سب کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں، اور یہ کہ ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کے ایسے ناخون ہوگے، وہ ناخون سے اپنے جسم کا گوشت نکالیں گے اور خود کھائیں گے. اور جو اللہ نے جو مثال دی ہے مردہ بھائی کی، وہ مثال کیوں دی ہے؟ جب میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے یا اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو جس طریقے سے ایک مردہ اپنی مدافعت، اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جس آدمی کے بارے میں آپ بری بات کہہ رہے ہیں، اس کی برائی کو گنا رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ آدمی تمہارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اور اسی لیے اتنا گناونا جو ہے یہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ خدا کی قسم تم پر اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت حرام ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نہ جان لے سکتا ہے ناحق، اور نہ ہی اس کا مال لے سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی عزت ریزی یا آبرو ریزی کر سکتا ہے، اس کی عزت کو پامال کر سکتا ہے. اور اس حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ایک مومن کی عزت میرے نزدیک خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے. آپ اس کو سوچیے ذرا. یعنی اگر آپ کسی مسلم اپنے دوست کی، اپنے ایمان والے بھائی کی عزت لوٹتے ہیں اور اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں اور اس کو ذلیل کرتے ہو، تو یہ خانہ کعبہ کی کو ڈھانے سے زیادہ جو ہے یہ خطرناک جرم ہے، اور اس خطرناک گناہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمارے سامنے سمجھ میں آتی ہے. عزیزان گرامی،
بعض لوگوں نے کہا کہ خاموشی بلاؤں کو ٹالتی ہے. آدمی خاموش رہے, آدمی کم بولے تو بولنے سے پہلے سوچے کہ وہ کیا بولنے والا ہے, اور اگر بولے تو بہت ہی جامع انداز میں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں, جو دانش مند ہوتے ہیں, وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بہت کم بولتے ہیں وہ. اور جو بڑی ہی سطحی قسم کا جن کا علم ہوتا ہے یا جن کا علم نہیں ہوتا ہے یا جو نادان ہوتے ہیں, وہ بہت بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. اس کو انگلش زبان میں جس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ empty vessels make more noise. جو برتن جتنا خالی ہو وہ اتنی زیادہ آواز کرتا ہے, اور جو برتن جتنا بھرا ہوا ہو وہ آواز نہیں کرتا وہ برتن. اس زبان کی جو دوسری گناہ ہے اس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ میں. اب اس زبان کا ایک اور جو بڑا ہے جرم جو ہے وہ ہماری زبان سے شرکیہ الفاظ کا نکلنا, یا کفریات, کفر بکنا, یا ایسا کوئی کلمہ یا ایسی کوئی دعا یا ایسا کوئی جملہ کہنا جس کے اندر کیا ہے, شرک ہے. تو کرنے کو تو یہ زبان کر رہی ہے, لیکن اس کی سزا, کیونکہ یہ جو زبان کہہ رہی ہے یہ تمہارے عقیدے کا کوئی حصہ ہے, تمہارے دماغ اور تمہارے دل میں یہ بات بیٹھی ہے, اور اسی وجہ سے یہ شرک یا کلمات جو ہے آپ کے یا میرے زبان سے نکلتے ہیں. جیسے غیر اللہ سے مدد مانگنا, اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی مدد مانگنا. حالانکہ ہم دن میں 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں, سنت نماز چھوڑ دیجیے, جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے 17 رکعتوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور نماز ختم ہونے کے ساتھ میں ہی ہم نہ جانے کتنے کتنے ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہیں, جو کیا ہے, شرک فی الدعا ہے, شرک فی الحقوق ہے. اللہ کے حق میں ہم کسی غیر اللہ کو شامل کرتے ہیں, کیونکہ یہ صرف اللہ اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی سے مانگا جائے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو دینے پہ قادر ہو, کچھ بھی نہیں دے سکتی, صرف اللہ کی ذات ہی جو ہے وہ دے سکتی ہے, اور اللہ کی ذات ہم سب لوگوں کے لیے کافی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. زمانے ماضی میں جھوٹ کو پھیلانے کے لیے, لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے, جس زمانے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نہیں تھا تو اس زمانے میں تو یہ زبان ہی کا استعمال کیا جاتا تھا. ایک زبان سے دوسری زبان, دوسری زبان سے تیسری زبان پر جو ہے آدمی سنتا تھا. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے اس کو من و عن آگے کیا کر دے, بڑھا دے, بغیر تحقیق. سورہ حجرات میں ایک بہت اہم آیت ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر کبھی تحقیق کریں گے, کہ جب تمہارے پاس میں کوئی فاسق ایک اہم خبر لے کے آ جائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو. تو اگر کوئی بات مجھے معلوم ہوتی ہے کسی کے بارے میں, کوئی آ کے مجھے کہتا ہے, تو اس زمانے ماضی میں تو صرف ایک زبان تھی جس کا استعمال ہوتا تھا, اور اس کے ذریعے لوگوں پر الزام بھی دھرے جاتے تھے, معصوم لوگوں کو بدنام بھی کیا جاتا تھا, لوگوں کی عزت اور آبرو کو تاراج بھی کیا جاتا تھا. لیکن آج اس کی جگہ پر یہ زبان نہ ہوتے ہوئے وہی کام جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے, کس سے ہوتا ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی کے اوپر, ہمارے موبائل کے اوپر. ہم کو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر ان کے پاس میں جو بھی میسج آ جاتا ہے اس کی تحقیق کیے بغیر کہ یہ میسج صحیح ہے, یہ ویڈیو کلپ صحیح ہے یا یہ ویڈیو کلپ صحیح نہیں ہے, اس کو ہم اپنے کانٹیکٹس میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں جب فیک ویڈیو بنانے کا اتنا بڑا چلن ہے,
ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ باقاعدہ فوٹو شاپ کر کے لوگوں کی جسموں کی جو ہے حیت تبدیل کی جا سکتی ہے، چہرے دوسرے بٹھائے جا سکتے ہیں، اور ان کو بہت سارے ایسے حالات میں بتایا جا سکتا ہے جس کا دور دور سے حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں یہ بھی جھوٹ کی ایک تشہیر ہے جو کسی زمانے میں زبان سے ہوتی تھی، آج وہی جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور ہمارے اسمارٹ فون اور موبائل فون پر جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہی کام ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے جو واٹس ایپ میسج جو ہمارے پاس میں، یہ جو ہمارا اسمارٹ فون ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس سے آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے سب سے اہم جس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس میں جو کوئی بھی میسج آتا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے سے پہلے ہم سوچیں کہ اور دیکھیں اور پرکھیں کہ واقعی میں جو خبر ہم کو دی جا رہی ہے وہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں بھی صحیح ہے۔ اور میں خاص طور پر ہمارے مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دوسری آگے کی بات، اور عام مسلمانوں کے لیے جو ہے اس بات کو یاد رکھے کہ ہمارے جو دشمن عناصر ہیں اور ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اس دنیا میں، وہ مسلمانوں کو مایوس کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے اور بددل کرنے کے لیے ایسے فیک ویڈیوز بناتے ہیں، یا کچھ کام ہوتا ہے، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ اس کو ویڈیو بنا کر جو ہے وہ میڈیا میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم مسلمان اس سے کیا ہو جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، اپنی ہمتیں ہار جائیں، اور ہم لوگ جو ہے بہت ہی بیوقوفوں کی طرح یہ پھیلائے ہوئے ویڈیو کلپ کو ہمارے پاس میں آتی ہے اور ہم دوسرے 10 لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، 10 لوگوں سے 100 لوگوں میں جاتی ہے، 100 لوگوں سے 1000 لوگوں میں جاتی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں ٹو پلے ان دا ہینڈز آف دا اینیمی۔ اپنے دشمنوں نے جو جال پھینکا ہے اس جال میں ہم خود پھنس جاتے ہیں۔ تو اس بات کا یاد رکھیے آپ کہ ایسا کوئی کلپ ہمارے پاس میں آئے، ہمارے ویڈیو کلپ آئے جس سے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم کیا گیا ہے یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کو آپ دوسرے لوگوں تک نہ پہنچائیں، کیونکہ اس سے دیکھنے کے بعد میں مسلمان بددل ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، اور ہمارا دشمن ہم سے یہی چاہتا ہے، ہمارے بارے میں یہی چاہتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر میں جو بات کہنا چاہوں گا، یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ شیطان کا ایک آلہ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اس سے آپ گوگل میں جا کر یا اسلام 360 پہ جا کر آپ قرآن مجید کی 10 تفسیریں جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ صحائح ستہ کی جو حدیث آپ چاہتے ہیں اسلام 360 پر جا کر صحائح ستہ کی کوئی بھی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام 360 کا جو لیٹسٹ ورژن آیا ہے اس کے اندر تقریباً 10 تفسیریں ہیں، اردو کے اندر بھی ہے اور انگریزی کے اندر بھی ہے۔ یہ اس سے پہلے اس قسم کے وسائل مسلمانوں کو اویلیبل نہیں تھے، آج الحمدللہ یہ وسائل جو ہے ہمارے پاس میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ڈرنے کی بات یہ ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ ان کے دوست احباب سے فحش اڑیاں جنسیات پر مبنی ویڈیوز آتے رہتے ہیں۔ ان ویڈیو کو دیکھنا بذات خود ایک گناہ ہے، کیونکہ ہماری نظروں کا زنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ نظروں کا زنا ہے۔ یہ تمام پورن کلپس، یہ تمام بلو فلمز کی کلپس جو واٹس ایپ کے اوپر ہمارے دوست اور احباب ہمارے نیٹ ورک میں یا ہمیں میسج کرتے ہیں ہمارے نمبر پر، اس کو دیکھنے سے جو ہے ہماری آنکھیں زنا میں ملوث ہوتی، اور صرف یہیں تک بات نہیں رکتی، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس ویڈیو کلپ کو اور ہمارے جتنے کانٹیکٹس ہیں 10 15 20 100
उन सब कॉन्टैक्ट्स को ये वीडियो क्लिप हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अब जितने लोग इस वीडियो क्लिप को देखेंगे और उनके हिस्से में जो गुनाह लिखी जाएगी, उस गुनाह में आपका भी हिस्सा होगा। आपके नामे आमाल में उस गुनाह का एक हिस्सा जो है आपके नामे आमाल में होगा, क्योंकि ये क्लिप का पहुंचाने वाला कौन था, हम था। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने वही कहा कि तुमने जो छोड़ कर आए, मा तक़द्दम व आखर, सूरह क़यामह के अंदर है, तुमने जो आगे भेजा और तुमने जो पीछे छोड़ा। पीछे क्या छोड़ा, तुमने अपने बदआमाली की वजह से जो मिसाल कायम की, जो प्रेसिडेंट कायम किया, उस मिसाल के ऊपर जितने लोग अमल करेंगे, अगर आपने एक जुआ खाना खोला आपको तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन उस शराब खाने में, उस जुआ खाने में आकर जितने लोग शराब पिएंगे और जितने लोग शराब पिएंगे और जुआ खेलेंगे, उन सब के गुनाहों में आपका हिस्सा लिखा जाएगा। इस बात को हम समझें। तो इसके लिए अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, ये जो स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं, इस स्मार्टफोन का बहुत ही एहतियात के साथ में इस्तेमाल होना चाहिए। और ये ज़बान जिसके बारे में मैंने कहा कि ये 3.25 इंच की ज़बान एक बहुत ही ख़तरनाक उज़ू है हमारा, और इसके ऊपर या इसके लिए जो है हमको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि कहीं ये ज़बान हमको जहन्नम में ढकेल न दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आफियत में रखे, ईमान के साथ में रखे, कुरान मजीद को समझने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।